الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 459 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الرقاق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا جو ہے میٹھی ہے اور سرسبز ہے، یہ دنیا جو ہے میٹھی ہے اور سرسبز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہذا تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بے شک بنی اسرائیل میں بھی پہلا جو فتنہ پیدا ہوا تھا وہ عورتوں کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ سرسبز ہے اور میٹھی ہے۔ ہر آدمی کو سبزہ بھی اچھا لگتا ہے اور مٹھاس بھی پسند ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے اس دنیا سے میں مٹھاس حاصل کر لوں، اس دنیا سے میں لطف اندوز ہو جاؤں۔ تو کیا معنی ہے؟ یعنی کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ عزت، شہرت، دولت، مال و متاع مجھے بھی حاصل ہو۔ ہر آدمی اس کی طلب میں لگا ہوا ہے، تو وہ چونکہ مجھے بھی حاصل ہو جائے تو لہذا ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تجھے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ بطور استعمال کے تجھے دی ہیں۔ یہ زمین بھی اگر دی ہے اللہ نے تجھے، یہ بھی استعمال کے لیے دی ہے، تو نے اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں ہے۔ یہ رزق جو دیا ہے، یہ مال جو دیا ہے، یہ سب اللہ نے تجھے استعمال کے لیے دیا ہے، لیکن ذرا خیال کر استعمال ایسے کرنا ہے جیسے رب کی مرضی چاہتا ہے۔ اگر تو اس کو رب کی مرضی کے مطابق اس زمین کو استعمال کرے گا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا، اور اگر تو نے اس مال کو جو اللہ نے تجھے دیا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اگر تو نے استعمال کیا تو پھر تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو لہذا اعمال وہ کرنے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور فرمایا گیا ہے اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے، تمہیں خلافت، حکومت تمہیں دی ہے، تو لہذا تم سے پہلوں کے پاس بھی رہی ہے، تمہارے پاس ہے، کل تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ ایسے ہی مال آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس تھا تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، تو لہذا اس کی رنگینیوں میں نہ کھو جانا، اور کھو کر تم رب کی بندگی سے روگردانی نہ کر لینا، کہیں تم دنیا کی رنگینی میں لگ جاؤ اور رب کی بندگی سے بھول جاؤ۔ تو لہذا ایسے مال نہ مانگو، جب بھی اللہ سے دعا کرو ایسی دعا کرو، اے اللہ مجھے وہ مال دینا کہ اس کو پانے کے بعد میں تیری یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، تو پھر مزہ آئے گا کہ مال بھی ہو اور بندگی بھی ہو۔ جو اللہ کی نعمتیں، رحمتیں بندے پہ زیادہ ہوتی ہیں تو بندے کا فرض ہے کہ وہ ویسے اعمال بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا تو عورتوں سے بچو۔ عورتیں جو ہیں یہ بہت بڑا کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اس روح زمین پر سب سے جو پہلا قتل ہوا، جو قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا، وہ بھی عورت کی ہی وجہ سے ہوا تھا، اور بنی اسرائیل میں جس کا تذکرہ حدیث میں ہو رہا ہے جو پہلا قتل ہوا وہ بھی عورت کی ہی وجہ سے ہوا۔ تو لہذا عورتوں سے بچ کے رہو، خلوتوں میں نہ بیٹھو، یا وہ عورتیں مراد ہیں جو اس کی زوجیت میں نہیں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی، فرمایا میں تمہیں اپنے بعد مردوں کے اوپر ایک فتنہ دے چھوڑے کے جا رہا ہوں، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ کس کا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے، جس کا حضور کو خدشہ ہے۔ تو اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ خرافات مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جو ہے عورت کی شکل میں ہی آتا ہے اور عورت کی شکل میں ہی چلا جاتا ہے۔
تو اس سے بچ کے رہنا ہے۔ جو ان سے بچ گیا، اور صوفیہ نے تو بڑی کمال کی بات کہی، فرماتے ہیں زیادہ عورت کی صحبت میں بیٹھنے والے کی عقل جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ زیادہ عورت کی صحبت میں بیٹھنے والے کی عقل کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہے، وہ ویسے ہی کمزور ہے۔ انسان کمزوروں کے پاس رہے گا تو کمزور ہی بنے گا، اور طاقتور اور بہادروں کے ساتھ رہے گا تو طاقتور اور بہادر بنے گا۔ اسی لیے صوفیہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے معاملات کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھتے تھے، تاکہ رب کی بندگی بھی ہوتی رہے اور نفسانی خواہشات سے بھی انسان بچتا رہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس دور حاضر کے اندر جو تباہیاں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے وہ عورتیں ہیں، کیونکہ بے حیائی جو ہوتی ہے وہ عورت کرتی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ مردوں پہ نگاہوں کو نیچا رکھو، اور عورت سے کہا گیا ہے عورتوں کے بارے میں وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی عبادت میں لذت پیدا فرما دیتا ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سعید بن مسیب کا آخری وقت آیا، موت اور ندا کا عالم ہے۔ پوچھا گیا کیا حال ہے؟ کہا شیطان کے سارے راستے بند کر دیے ہیں میں نے، لیکن اگر شیطان عورت کے روپ میں آ گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پناہ مانگی ہے، تو لہذا ہمارے نوجوان یہ عورتوں کے، لڑکیوں کے چکروں میں گھنٹوں گھنٹوں ساری رات باتیں کر کر کے دادا نے کہاں کیا باتیں کر رہا ہے، کون سا چینل لگا ہوا ہوتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتی۔ خود کی حقیقی بیوی ہونا 15 منٹ بات نہیں ہوگی اس سے، سچ کہہ رہا ہوں میں مسجد میں بیٹھ کر، اور دوسری عورت ہوگی تو گھنٹوں بات۔ اور عورت کا ایک جال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے کنبے کی برائیاں کسی اور سے کرتی ہے، اور مرد کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہے۔ یہ اس کا فریب ہے، یہ اس کا جال ہے، اور مرد پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔